بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 28 تک لفظی ترجمہ پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 29 سے آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل، وہ بنا دے گا، لکم، تمہارے لیے، فرقان، ویکفر، اور دور کر دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، فضل والا بڑا۔ اس آیت میں تقوی کے فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے بنا دے گا فرقان، یعنی وہ چیز جس سے آپ حق اور باطل میں فیصلہ کر سکیں گے، یا فرقان کا معنی فتح اور نصرت سے بھی کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وَإِذْ، اور جب، یمکر بک، خفیہ تدبیر کرنے لگے آپ کے بارے میں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک، کہ تمہیں قید کر لیں، او یقتلوک، یا قتل کر دے تمہیں، او یخرجوک، یا نکال دے تمہیں، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ تدبیریں کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، وَاللَّهُ، اور اللہ، خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا۔ مکہ میں مشرکین نے ایک بڑی پلاننگ کی کہ نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قتل کر دے، یا ان کو قید کر لے، یا ان کو یہاں سے نکال لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پلاننگ کی اور ان کی اس منصوبے کی خبر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بحفاظت نکل گئے۔ رات کو اپنے گھر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہجرت کی مدینے کی طرف، پہلے غار ثور کی طرف چلے اور وہاں سے پھر آگے ہجرت کی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تدبیر کو ناکام کیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ مشرکین خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یا قید کر لے، یا ان کو قتل کر لے، یا ان کو یہاں سے نکال لے، اور وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کہ بدر کے موقع پر مشرکین کو جو عبرتناک جو ہے نا شکست ہوئی، اور وہ قتل کیے گئے اور گرفتار کیے گئے اور بھاگنے پہ وہ مجبور ہوئے، کہ یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان کو اس شکست سے جو ہے نا دوچار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذَا، اور جب، تتلا، پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، البتہ ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا، کہ ہم کہہ لیں، مثل ھذا، مثل اس، ان ھذا، نہیں یہ، الا، مگر، اساطیر الاولین، قصے اولین، یعنی قصے پہلے لوگوں کے۔ یہ نضر بن حارث نے کہا تھا، یہ مشرکین کے رؤساء میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اور یہ قرآن کیا ہے، یہ قصے ہیں پرانے پہلے لوگوں کے، یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی یہ کہہ لیں۔ اور نضر بن حارث تجارتی قافلوں کے ساتھ جاتا تھا فارس کی طرف، وہاں سے یہ قصے لایا، پرانے قصے رستم اور اسفندیار کے۔ تو وہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس عاد اور سمود کے قصے ہیں، اور ہمارے پاس رستم اور اسفندیار کے قصے ہیں،
حالانکہ قرآن قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر جو پچھلی اقوام کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ انتہائی معجزانہ انداز میں ہیں، اور وہ بالکل انسانی سٹائل ہی نہیں ہے بیان کا۔ جس طرح عاد اور سمود یا دوسری اقوام کے جو واقعات قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں تو وہ قصے کہانی کی اور ہیومن سٹائل کے اندر وہ بیان ہی نہیں ہوئے، یعنی ان کا تو انداز اتنا عجیب ہے کہ وہ ہیومن کیپیبلٹی کے بیانڈ ہے، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے ان واقعات کو اور ان چیزوں کو اس انداز سے بیان کرنا جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، تو وہ تو اللہ کے سوا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن کا جو چیلنج تھا وہ تو یہ تھا کہ اس جیسی کتاب لاؤ، یعنی اپنے جو آپ کے ادیب ہیں اور جو آپ کے شعراء ہیں وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائے اور اس جیسی کتاب لے آئیں، اس جیسی ایک صورت لے آئیں۔ وَإِذْ اور جب قالوا وہ کہنے لگے اللہم اے اللہ ان اگر کانا ہے ھذا ہوا یہ الحق حق من عندک تیری طرف سے فَأَمْطِرْ تو برسا علینا ہم پر حجارتاً پتھر من السماء آسمان سے، او ائتنا یا لے آ ہم پر بعذاب علیم عذاب دردناک۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی جب جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے تو خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یہ قرآن اگر تیری طرف سے حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم یا ہم پر دردناک عذاب لا، بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو اس کے لیے ہمارے سینے کھول دے کہ ہم اس کو قبول کر لیں، تو الٹا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ وہ پھر جب بدر میں گئے تو بدر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سزا سے اور اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوچار کیا، ان کو شکست جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑا، ان کے لوگ قتل ہوئے، ان کے لوگ گرفتار ہوئے، بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔